السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا۔ یہ کوئی عام یا معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ استغفار کا یہ عمل آپ کی قسمت اور نصیب کو لگے تالوں کو ایک چابی کی طرح کھول دے گا۔ استغفار کے اس عمل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ہر راز پوشیدہ ہیں اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ استغفار کا یہ عمل آپ کے ہر مقاصد کو پورا کرنے میں بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ استغفار کے اس عمل میں کسی بھی انسان کی زندگی بدل دینے کی غیر معمولی تاثیرات بھی موجود ہیں۔ استغفار اسلام میں سب سے اہم اور طاقتور عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ استغفار عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ہیں۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کا دل صاف اور پاک ہو جاتا ہے اور استغفار پڑھنے سے دل کی سیاہی بھی دور ہو جاتی ہے۔ استغفار جنت کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ استغفار کرنا صرف گناہ گاروں کا ہی کام ہے اور انہی کو ہی اس کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یہاں تک کہ انبیاء کرام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکا۔ پھر ہم انسان تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے اور گناہوں کو دور کرنے اور رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور دنیا میں ہماری ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے میں گہرا اثر ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ عمل تو مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو وہ اپنی زندگی کی ہر مشکلات کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے اور زمین کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے اور آسمان تک جا پہنچے، تو اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر صدق دل سے میرے حضور استغفر اللہ پڑھے اور معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو مسلمان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ زندگی کی بڑی پریشانیوں کے باوجود بھی استغفار پڑھنے والا شخص ذہنی اور دلی طور پر پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی کے لیے، مال کی فراوانی کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور یہ عمل یہاں تک کہ کاروبار کی بندش کو بھی توڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ نسخہ خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ سے بڑی سچی بات بے شک کس کی ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ کا یہ عمل کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ صبح شام کسی بھی وقت استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو غلطی کرنے کے بعد استغفار کرے، اور استغفار کی فضیلت کے لیے تو اتنی احادیث ہے کہ ہم پڑھنے لگے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو غالباً فرشتے 3 گھڑی تک رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ استغفار پڑھ لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ استغفار کا کلمہ پڑھتا ہے سمجھے وہ اپنے گناہوں پر اریزر پھیر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار کا یہ عمل اس وقت تک کریں کہ جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے۔ استغفار کا یہ عمل اس وقت تک کریں کہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا کرے گا۔
ناظرین، آپ استغفار کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک صابن اور سرف کا کام کرتا ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان کا جسم میلا کچیلا، انسان کا دل ناپاک گندا ہو جاتا ہے، تو استغفار کا یہ عمل اس گناہوں والے جسم کو دھونے کا کام کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جب نامہ اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوا وہ شخص جنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے تو کثرت سے استغفار کیا کریں۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صبح اور شام 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں استغفار کی تسبیح کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم گناہوں کو دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دوبارہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔